بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ جمہوریت کے پرستار عام طور پر کہتے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، عوام کی طاقت سے ہم یہ کر دیں گے، عوام کا ریلا آئے گا، سونامی آئے گا اور سب کچھ بہا کے لے جائے گا، حکومتوں کو بہا کے لے جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کیا ہوا کہ آن گراؤنڈ کیا ہوا ہے؟ ان کی طاقت کے سرچشمے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا برباد کیا ہے کہ ساری عوام، عام طور پر عوام ہی ڈوبی ہے۔ یہ حکمران تو مزے کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹروں میں اوپر سے نظارے کر رہے ہیں اور عیش کر رہے ہیں، بلکہ ان کی تو لاٹری نکل آئی۔ ان حکمرانوں کی یقین کریں، لاٹری نکل آئی۔ فنڈز اکٹھے کریں گے، باہر سے ایڈز آئیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں سے کرپشن کریں گے اور لوگوں کی توجہ بھی بٹ گئی ہے۔ جو ان کی طرف پہلے توجہ تھی کہ یہ کرپٹ ہیں، بددیانت ہیں اور فریبکار ہیں، تو جو لوگوں کی ایک توجہ کا رخ یہ بنے ہوئے تھے، اب بڑی جب آفت آئی ہے تو ظاہر بات ہے لوگوں کو اپنی پڑ گئی ہے، اور یہ کوئی تھوڑی بہت ان کو اوپر سے ٹافیاں پھینک کے اپنی ہمدردیاں بھی سمیٹ لیں گے۔ تو یہ معاملہ ہے، یہ جو نقطہ ہے نا، یہ بھی جمہوریت کا ایک رد ہے کہ عوام طاقت کا سرچشمہ نہیں ہے، عوام کے پاس کچھ نہیں ہے، بیچاری عوام، ادھر بیچاری عوام بھی کہتے ہیں۔ عوام پر جناب یہ مہنگائی کا بم گرا دیا، کبھی اس طرح کہتے ہیں۔ تو اگر طاقت کا سرچشمہ ہے تو اس کے اوپر بم کیوں گرتا ہے عوام؟ طاقت کا سرچشمہ اللہ ہے، جس نے جب چاہا ان کو ملیا میٹ کر دیا، اور ان اپنے دشمنوں کو، کافروں مشرکوں کو ان کے اوپر اللہ نے مسلط کیا ہوا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرعون کو مسلط کیا تھا، تو اب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے ان باغیوں کو مسلط کیا ہوا ہے۔ لہذا کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی ہے، کوئی خیر نہیں آ سکتی ہے جب تک ایمان کی طرف واپس نہیں لوٹو۔ طاقت کا سرچشمہ اللہ کو مانو، اللہ کو اپنا اکیلا معبود مانو، اس کو داتا مانو، دستگیر مانو، مشکل کشا مانو، حاجت روا مانو، پکار کے لائق مانو، رکوع اور سجدے کے لائق مانو، وہ اکیلا ہے۔ تو یہ عقیدہ جب تک کوئی نہیں اپنائے گا، نہ وہ شہید ہے اور نہ ہی وہ مجاہد ہے۔ پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو حدیث میں آیا ہے کہ پانی میں ڈوب کے مرنے والا اور دب کے مرنے والا شہید ہے، حدیث میں آیا ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو پانی میں ڈوبنے والے اور دب کے مرنے والے جو چادریں چڑھا کے آئے تھے، عرس اور میلے کر کے آئے تھے اور بری کر کھری کے نعرے لگا کے آئے تھے، یا علی مدد اور یا رسول مدد کی نعرے اور محرم کی جو سبیلیں انہوں نے کھائی تھیں ان سب نے، تو بتاؤ آپ ڈوب کے مرے ہیں تو کہاں گئے ہیں؟ ڈوب کے مرنے سے بندہ شہید نہیں ہوتا ہے بغیر عقیدے کے، عقیدہ لازمی شرط ہے۔ پوری قوم نوح ڈوب کے مری تھی، کیا سارے شہید ہو گئے تھے؟ اسی وجہ سے تو عذاب آیا تھا۔ اب یہ ڈوب کے مر رہے ہیں اسی شرک اور کفر کی وجہ سے، تو عذاب آ رہے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ اصل مجرم ہے، یہ اصل مجرم عوام ہے، کیونکہ وہ ان کے نعرے بلند کرتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، ان کے جلسوں میں ان کے پیچھے دس بستہ غلام کی طرف بھاگتے ہیں، ان فریبکاروں کے پیچھے۔ ان کو ہوش نہیں ہے، اپنے یعنی آنکھیں نہیں کھولتے ہیں کہ ان کو تمیز ہی نہیں ہے اپنے خیر خواہوں میں اور اپنے فریبکاروں میں، سازشیوں میں اور مخلص لوگوں میں ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ اصل میں خود یہ مال کے پجاری ہیں، جہاں سے ایک لقمہ اگر حقارت کے ساتھ ان کی طرف پھینک دیا جائے اس کو جا کے سونگتے ہیں۔ یہ مال کے پجاری ہیں، لالچی۔ تو ان کو ایمان عقیدے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لوٹے ہیں سارے کے سارے، جدھر سے مال مل جائے ادھر ان کا رخ ہو جاتا ہے، حق اور باطل کی ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ان کا، یہ سارا کچرا بہہ گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اوروں کو پیدا کرے گا، ظاہری بات ہے، وہ اگر ایمان لائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کے اوپر بھی کچرے کی طرح اس کو بھی بہا دیا جائے گا۔ یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس دور میں ایمان کی، توحید کی آواز اٹھی ہے اور اس پر ایک اجتماعیت قائم ہوئی تھی، اس سے بڑی امیدیں تھی، لیکن اس کے اندر پھر شرک کا انجیکشن دے دیا ہے مشرک مفسرین نے۔ اور اب جو باقی بچے ہیں، اللہ کے بندو، ایمان کے اوپر گٹھے ہو جاؤ، ایمان کے اوپر گٹھے ہو اور نظم کے تحت توحید کی دعوت کو پھیلاؤ۔ دعوت اللہ کا یہ بہترین موقع، باہر نکلو، توحید کی دعوت دو، لوگوں کو بتاؤ کہ یہ تمہارے اوپر چاہے زلزلے آئیں، چاہے یہ سیلاب آئیں، چاہے تمہارے اوپر یہ مہنگائی کے بم گرائے جائیں، چاہے یہ کافر و مشرک جو تمہارے اوپر چور اور ڈاکو مسلط کی گئے ہیں، تمہارے اوپر اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور تمہارا جرم کیا ہے؟ تم چادریں چڑھاتے ہو اور سب میلے کرتے ہو، گنبد بناتے ہو اور جمہوریت کے مشرکانہ نظام کے اندر تم خوش رہتے ہو۔
تو تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ رحمت کے پھول برسائے، ابھی تو بہت ہی ہلکا ہاتھ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہوا ہے، یقین کیجیے۔ اور جس دن اس کا بڑا عذاب آیا نا، اس دن تمہاری چیخیں نکل جائیں گی، پھر واپسی نہیں ہے۔ ابھی تو موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ سوچنے کے، غور و فکر کرنے کے، سنبھلنے کے، لیکن اس کا ایک اینڈ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر موقع ختم ہو جاتا ہے، پھر ہمیشہ کے عذاب کے اندر دھکیل دیے جاؤ گے۔